نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. حضرات ذی وقار شاکان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء، تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے جملہ عہدیداران، ذمہ داران، قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے، نبی علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کرنے والے حضور کے غلاموں، کوئی آپ کو پتہ ہے لبیک یا رسول اللہ والے بات ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے ہم عملاً کام کرنا بھی جانتے ہیں. ہم صرف تقریریں نہیں کرتے بلکہ میں تو اب دل کر رہا تھا بھی دعا مانگ دیں. کوئی ایسا ہم دعوے نہیں کرتے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یوسف بن تاشفین کو الفاسو کہنے لگا کہ اللہ کے فرشتے بھی آ جائیں نا تو مجھے شکست نہیں دے سکتا. تو ان کے وزیر نے بڑا لمبا چوڑا جواب دیا. تو یوسف بن تاشفین نے رکا پکڑ کر پیچھے لکھا، فرمایا دشمنوں سے لمبی بات نہیں کی جاتی، وہ دلیر ہو جاتے ہیں. اسی رکے کے پیچھے لکھا، فرمایا فرشتے بھیجنا تو میرے رب کا کام ہے لیکن میں آ رہا ہوں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد ایسے نہیں، زندہ باد ایسے نہیں، زندہ باد یہاں سے بھی بہت دور تک آواز جانی چاہیے. اسی آواز سے کشمیر بھی فتح ہوگا اور جتنے رسول اللہ کے دشمن ہیں وہ گر جائیں گے. میرے آقا نے تو اشارہ فرمایا نا بت گر گئے، تو اب پوری دنیا کے بتوں کو گرانے کا ایک ہی طریقہ ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شیرو پیچھے جڑے بیٹھے ہو تہاڈی آواز انہاں نال اگلے نال زیادہ آنی چاہیے. پاک فوج جو بھی آرڈر کرے ہم اس کے لیے تیار ہیں. پیچھے لڑنا ہے پھر بھی تیار ہیں، آگے جانے دینی ہے پھر بھی تیار. اور یہ حقیقت ہے بات. ہاں جی، جانے کون کون دینے کے لیے تیار ہے؟
یہ تو یار ٹرکاں دے پیچھے بھی لگا لکھیا ہوندا گل ویڑے دی. ہاں جی آج موقع ہے 1971 کا بدلہ لینے کا آج موقع ہے. آج موقع ہے کہ انڈیا کے جرنیل کو بٹھا کر سائن کروائے جائیں کہ پاکستان فاتح بن کر پورے ہندوستان پر قابض ہو چکا ہے. آپ تو کون ہے یار ہیں جتنی میری تمام حضرات سے یہ گزارش ہے، پورے عالم اسلام سے گزارش ہے کہ جنگ یرموک میں صحابیات نے صحابہ کو خط لکھا، فرمایا انتم انصار اللہ، فرمایا یہ جنگ فتح ہونے میں تاخیر کیوں ہو گئی؟ انتم انصار اللہ، تم ہی اسلام کے مددگار ہو، تم ہی اللہ کے دین کے مددگار ہو، یہ تاخیر کیوں ہو گئی؟ واللہ ینصر من نصرہ. یہ پیغام میرا پورے عالم اسلام کے حکمرانوں کو ہے، اور یہاں جو ہے وہ تو ہیں ہی ہیں، ان کو تو میں مخاطب کر رہا ہوں. پہلی بات صحابیات نے لکھا واللہ ینصر من نصرہ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتا ہے. بس آپ پہلے اپنی ساری طاقتیں داخل کریں. تو جس طرح ہمیں معلوم کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے فرشتے آ گئے انڈیا کے جہاز گرانے کے لیے، تو ہماری پاک فوج کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی آ جائیں گے. داتا علی حجویری کی مدد بھی آ جائے گی، سلطان الہند کی بھی آ جائے گی، مجدد الفسانی کی بھی آ جائے گی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بھی آ جائے گی، اعلیٰ حضرت بریلوی کی بھی آ جائے گی، اور یارویں والے پیر کی بھی آ جائے گی. بس آپ حضرات نے اب اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، پوری تیاری کرنی ہے. اگر دین کے لیے اور کشمیریوں کے لیے کوئی ٹائم آ گیا تو میں کس انداز سے جان دے سکتا ہوں. آخری بات میں کرنے لگا ہوں، اگر عالم کفر کو کوئی پریشانی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہے، تو آپ پورے عالم کفر کو یہ پیغام دے دیں. جب جنگ یرموک میں صحابہ کی پھٹی ہوئی پگڑیاں دیکھی، ماہان ان کا جرنیل تھا، بہت بڑا 6 لاکھ فوج کا سربراہ تھا، صحابہ کی تعداد 36,000، صحابہ کے کپڑے پھٹے ہوئے، تلواروں کو دندانے پڑے ہوئے، حضور کی دین کے لیے کام کرتے کرتے جسم بھی کمزور. مہان کہنے لگا اِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّمَا أَخْرَجَكُم مِّن بِلَادِكُمُ الْجُهْدُ وَالْجُوعُ فَهَلُمُّوا إِلَيَّ أَنْ أُعْطِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنكُمْ 10 دنانير وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا. اور کہنے لگا سانو پتہ ہے تسی بھوکے ہوئے ہو، تانوں روٹی کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں، تسی مدینہ پاک تو بھوک ننگ تانوں کٹ کے لے آئی. آؤ ہر فوجی نو بھیجو، میں 10 دینار دیاں گا، سالانہ کپڑے دیاں گا، غلہ دیاں گا، چلے جاؤ واپس مدینہ پاک. کیوں دشمن بن گئے اپنے آپ دے؟ واپس چلے جاؤ، تسی سارا مقابلہ کر سکتے ہو. اور پریشان نہ ہونا، 10 سال میں پھر بھیج دیں گا. اتنے حضرت کاکا بھی موجود، حضرت مسنہ بھی موجود، حضرت شرحبیل بھی موجود، حضرت ابو حرارہ بھی موجود، حضرت معاذ بن جبل بھی موجود، ابی بن کعب بھی موجود، خالد بن ولید بھی موجود. صحابہ کہنے لگے، ایک کہنے لگے میں جواب دینا، دوسرے کہنے لگے میں. حضرت خالد فرمان لگے نہیں میں انہوں جواب دینا. جناب جواب دو، جواب دینے کا وقت آ گیا.
سامنے چلے گئے، فرمایا یہ گل نہیں جڑی پاور جڑی نا روٹی نال نہیں ہے، تسی کس واسطے پاور بچا رہے ہو؟ آپ کا یہ جذبہ، آپ کا یہ انداز کشمیر کے مسلمانوں کو پھر جناب کھڑا کر دے گا. آپ یہ رسمن نہ سمجھیں یہ بات. ہاں، یہ آپ کی شکلیں جب وہ دیکھیں گے نا، وہ کہیں گے نہیں نہیں، وہ آگے کے محمد بن قاسم کے ماننے والے آگے کے ماننے والے آگے شہاب الدین بانی کے ماننے والے آگے سلام الدین ایوبی کے ماننے والے آگے طارق بن زیاد کی شاہین آگے. آپ اپنے چہرے کے اندر اپنا انداز بھی وہ اپنے یہ رسم نعرے نہیں لگا رہے، یہ پورے کفر کو دھمکانے کے لیے اور کشمیری مسلمانوں کو سہارا دینے کے لیے نعرے ہیں. اہل کشمیر کے لیے پیغام ہے، پاکستان کے ذمہ داران
اور پاکستان کی مسلح افواج وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور پورا عالم اسلام آپ کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان تو ہے ہی ہے نا, پورا عالم اسلام آپ کے ساتھ کھڑا ہے. پریشان نہیں ہونا, یہ مشکل تھوڑا سا وقت ہے. جب بھی پریشانی آئے تو لبیک کا نعرہ لگا, خالد بن ولید نے فرمایا نا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم. فرمایا بھوک اور ننگ ہمیں مدینہ پاک سے نکال کر نہیں لائی, ہم محمد عربی کے وہ شہر ہیں جو خون پیتے ہیں. خون پینے والا انداز کا نعرہ لگائیں نا. ہاں جی, اب میں بات ختم کرنے لگا ہوں. نماز بھی پڑھنی ہے, کوئی بندہ نمازیں نہ چھوڑے. ہمارے بزرگوں نے لکھا 5 چیزوں پر صحابہ اور تابعین کاربند تھے, ان باتوں کو نہیں چھوڑتے تھے. لزوم الجماع, اپنی جماعت ایک فتنہ پروری نہیں, بالکل اختلاف نہیں. واتباع سنہ, دوسرا صحابہ و تابعین رسول اللہ کے راستوں پر چلنے والے تھے. وعمارت المساجد, اور مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے. وتلاوت القرآن, وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. والجہاد فی سبیل اللہ. اب لبیک کا یہی منصور ہے, مسجدوں کو آباد کرو, نمازیں پڑھو, قرآن پڑھو, ان راستوں پر چلو جن راستوں پر رسول اللہ چلے, آپ کے غلام چلے. چھوڑ دو سارے راستے میں, کوئی میں تو جانتا ہی نہیں ہے کون ہے. تو یار چل سلام اللہ, تو نمے پینڈے پام اللہ, نائلہ لکھ سلام اللہ. حضور کی بات کرو, ہاں جاتے سوتے جاگتے حضور کی بات کرو. میرے آقا مولا بدر میں کیسے تشریف لے گئے, حضور میدان غوث میں کیسے تشریف لے گئے, خندق والے دن کیا مسئلہ بنا, پھر جناب مراسی میں کیا مسئلہ بنا, پھر چلتے چلتے تبوک میں میرے آقا کیسے تشریف لے گئے, پھر صحابہ جنگ یمامہ میں کیسے گئے, پھر آل بیت کربلا میں کیسے گئے, پھر محمود غزنوی 17 بار سومنات کا مندر توڑنے کو کیسے آیا. یہ سبق یاد کریں. بس نماز بھی پڑھنی ہے اور 2 اعلان بھی کرنے ہیں. اب بتایا نا, ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. خالد بن ولید نے کہا فجینا بذالک, فرمایا اسی آیا خون پی ہو جاتا ہے. 2 جائز اعلان. ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ آج یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں 4 صوبوں بشمول آزاد کشمیر میں 50 کے قریب ریلیوں کا انعقاد ہوا ہے. رب کا فضل و کرم ہے اور رسول اللہ کی نگاہ عنایت ہے. اور کسی کو کوئی بھی نہیں ہے, کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میرے جیسا بندہ جو پانی نہیں پی سکتا, ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ تو ناز ان کا کرم ہے. یہ تاریخ لگتا ہے کہ یا رسول اللہ کے یہ قائدین, یہ کارکنان, یہ ذمہ داران تسی سارے اخلاص نہ لگے ہو. جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. ہاں, یہ آپ کا عمل بے غرض ہے, اس لیے اس کی جزا کچھ اور ہی ہے. لوگ پریشان ہیں تو وہ ہوتے رہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم نے ادھر ہی جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا. بات ختم ہے. ہمارا کوئی لمبا چوڑا منشور نہیں ہے.
نہ رکھا غیر سے کام، اللہ الحمد دنیا سے مسلمان۔ لاؤ جی دوسرا اعلان، جائز اعلان، دوسرا جائز اعلان 14 اگست کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ بروز بدھ 2 دن جو آپ نے گوشت کھایا اس کو پھر حلال بھی کرنا ہے۔ حلال تو ہے ہی ہے نا، اس کا معنی یہ اس کو ہضم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زیادہ کھا لے تو ڈاکٹر کہتا ہے ورزش کرو، آپ نے ایسے جناب اپنی مساجد میں، اپنے دفاتر میں وہاں محافل کا انعقاد کریں، اور جتنے شہدائے پاکستان ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں قربانیاں دی اور آج تک دے رہے، ان کے اصالے ثواب کے لیے قرآن خوانی کریں، اس کے بعد خطاب کریں، مصطفیٰ جان رحمت پڑھے، جھنڈا لہرائیں اور کشمیریوں کو پیغام دے دیں کہ یہ 14 اگست کے اندر ہم دوبارہ اعلان کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لو جی تیسرا اعلان 2 نومبر ہاتھ کھڑے کریں سر، پورا ہاتھ، 2 نومبر بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب مینار پاکستان میں انشاءاللہ تعالی کل پاکستان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہوگی، اس میں ناموس رسالت کی بھی بات ہوگی اور تاجدار ختم نبوت کے ترانے بھی گائے جائیں گے، پڑھے جائیں گے وہاں۔ آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے اور گھر گھر پیغام پہنچائیں۔ ہمارا کوئی مقصد روٹی پانی نہیں ہے، روٹی تو حضور کے غلاموں کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، عزتیں تو پیچھے پیچھے بھاگتی ہے۔ ہاں روٹی تو دے گا ہی جب رسول اللہ کے دروازے پر جائے گا، ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے۔ کس نومبر کو کل پاکستان یاد، کل پاکستان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس، کس نومبر کو کس مقام پر انشاءاللہ آپ نے آنا ہے، نعرے لگاتے ہوئے آنا ہے، آیا آیا دین آیا آیا